हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। आज मैं आपको मुतालबात जो हैं 15 मुतालबात जो हैं गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के, वो बताना चाहता हूं कि क्या हैं जिसके गिर्द तहरीक चल रही है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो तहरीक गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी चला रही है, वो तहरीक, उसमें बड़ी ममासलियत है जो तहरीक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी चला रही है पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में। और आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि इसका नतीजा कैसे निकलेगा, इसका क्यों नतीजा नहीं निकल रहा। बल्कि तो सबसे पहले जो है 15 इनके मुतालबात हैं अवामी एक्शन कमेटी के। चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसमें 15 नुकात हैं। उसका पहला जो है वो मुतालबा ये है कि जो गेहूं की कीमतें हैं वो 2022 के रेट पर उनको जो है वो किया जाए, फिक्स किया जाए। सब्सिडी जो है, फ्रीज व्हीट सब्सिडी एट 2022 रेट्स, ठीक है जी। और हर शख्स को कम से कम महीने का 9 किलो गेहूं जो है वो फ्राहम किया जाए, 9 किलो फी नफ़र। इसके बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 जो है इसको ख़त्म किया जाए और गिलगित बल्तिस्तान पर जितने टैक्सेस लगाए गए हैं वो टैक्सेस जो है कालादम करार दिए जाएं, उन टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। तीसरा जो है चार्टर ऑफ डिमांड का नुक्ता वो है कि ये जो मुसलसल जो हुकूमतें आती रही हैं पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान में, इनका जो पैदा करदा मसनूई बिजली का बहरान है इसको ख़त्म किया जाए और बिजली की पैदावार में इजाफा किया जाए। चौथा ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की तर्ज पर जो है वो मरकज़ के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ जो है मुआहदा तय किया जाए ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए माली जो रिसोर्सेज हैं वो हासिल की जा सकें। पांचवा है कि जो ज़मीनें हैं जो अनकल्टिवेटेड है, यानी जिन पे काश्त नहीं हुई, और जो बंजर ज़मीनें हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान रिफॉर्म्स बिल के ज़रिए जो है वो मकामी लोगों के ओनरशिप में, मिल्कियत में दिया जाए। और तीसरा ये छठा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जो है इस वक्त वो कानून साज असम्बली है, उसको, उसके स्टेटस को तब्दील करके उसे आइन साज असम्बली बनाया जाए। सातवां जो है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को दयामर भाषा डैम की बिजली जो है वो मुफ्त फराहम की जाए और जो वाटर यूज़र राइट्स है, यानी पानी इस्तेमाल करने के जो हुकूक हैं, और नेट हाइडल प्रॉफिट्स, यानी हाइडल पानी के जो प्रॉफिट्स हैं, मुनाफे हैं, उसका 80% रॉयल्टी गिलगित बल्तिस्तान को दी जाए। आठवां है कि तमाम जो माइनिंग लीजेस हैं, कान कुनी के जो लीज हैं वो कैंसिल की जाएं जो गैर रियासती बाशिंदों को दी गई हैं या गैर मकामी बाशिंदों को दी गई हैं, और वो माइंस की लीजेस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों को दी जाए। नौवां ये है कि टूरिज़्म और ट्रांसपोर्टेशन को सनत का दर्जा दिया जाए गिलगित बल्तिस्तान में। 10वां ये है कि शूटर टनल जो है इसकी तामीर फौरी तौर पर की जाए ताकि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ हासिल हो सके। 11वां है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए जाएं। ये मुतालबा है कि मेडिकल और जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएं। फिर 12वां मुतालबा है कि औरतों के लिए ख़वातीन की यूनिवर्सिटी जो है वो भी गिलगित बल्तिस्तान में बनाई जाए। और 13वां मुतालबा है कि जो हमारे कदीम गिलगित बल्तिस्तान के तजारती रास्ते हैं उनको दोबारा से खोला जाए। 14वां है कि PSPD कॉन्ट्रैक्ट्स जो है
جو وہ لوکل جو ٹھیکیدار ہیں ان کو کام دیا جائے، ان کو وہ کانٹریکٹس دیے جائیں۔ اور 15واں ہے کہ جو ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کمپنی ہے نیٹکو، اس کو منافع بخش بنایا جائے۔ اور کس طرح بنایا جائے مزید منافع بخش؟ کہ ان کو گیہوں کی جو سپلائی ہے اس کے کانٹریکٹس دیے جائیں تاکہ ان کا کاروبار بڑھے۔ اب جب یہ مطالبے لے کر گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی مظاہرے کرتی ہے، دھرنے دیتی ہے، آپ نے دیکھا سکردو میں، گلگت میں اور جگہوں پہ، تو پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہ ان کے اندر انڈیا کے ایجنٹ گھسے ہیں۔ اور بھائی اگر انڈیا کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ جو ہے اس پروگرام کی سپورٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا تو فائدہ گلگت بلتستان کے عوام کو ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی گلگت بلتستان کا قبضہ نہ چھوڑنا چاہتا ہے، نہ وہاں کے وسائل کی لوٹ مار بند کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے بھی ملتے جلتے ہی جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں۔ ان کے اوپر اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ جی یہ انڈیا کے فنڈڈ ہے، یہ را کے فنڈڈ ہے۔ بھائی بہت اچھی بات ہے، اگر انڈیا ایسی تحریکوں کی برصغیر میں فنڈنگ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے جو عوامی حقوق کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب لوگوں کا جو ذہن ہے اس کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے عرصے سے یہ تحریکیں چل رہی ہیں لیکن یہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو رہی، اور 11 مئی کو جو ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد میں دھرنا دے رہی ہے، پورے پی او جے کے سے لوگ مارچ کر کے مظفر آباد آ رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاست ممکنات کے حصول کا فن ہے۔ یہ ٹکریں مارنے سے، رونے پیٹنے سے، ماتم کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، نہ مطالبات تسلیم ہوتے۔ مطالبات تسلیم ہوتے ہیں حکمت عملی سے۔ تو پہلی حکمت عملی تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹی آپس میں یونائٹڈ فرنٹ قائم کریں۔ مثال کے طور پر جس دن مظفر آباد میں دھرنا ہونا ہے اسی دن گلگت بلتستان کے دارالخلافہ گلگت میں بھی قانون ساز اسمبلی کے سامنے دھرنا ہو۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، یعنی کوآرڈینیٹڈ ایکشن ہونے چاہیے۔ دوسرا، یہ اہداف جو انہوں نے رکھے ہیں یہ پورے نہیں ہو سکتے، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، لیکن یہ پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو پنجاب کا رشتہ ہے کہ یہ ہماری سنیں گے کیونکہ ہمارے ووٹوں سے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لوگ الیکشن جیتیں گے، کیونکہ ہم تو قومی اسمبلی میں جاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں جائیں۔ ہمیں تو ایک لیجسلیٹو اسمبلی دے دی ہے چونچو کا مربع گلگت بلتستان میں، اور ایک لیجسلیٹو اسمبلی سہولتکاروں کی چونچو کا مربع بنا کے مظفر آباد میں دے دی اور کہا آپ آپس وچ کھیڈو، اور اندر سے وہ ہمیں کھا رہے ہیں، ایسے کھود کے نکال رہے ہیں ہماری چیزیں۔ تو پروگرام یہ جو ہے بہت اچھا ہے پبلک موبلائزیشن کے لیے، لیکن اس سے ایک قدم آگے جانے کی ضرورت ہے اور پاکستان سے مکمل آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں علاقہ بھارت کرتا ہوں، وہ میرا اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ پہ، آپ نہ ہونا چاہیں، لیکن کم از کم آزاد کشمیر نام نہاد اور گلگت بلتستان کو پاکستان سے تو آزاد کرائیں نا، اپنے وسائل پہ قبضہ تو کریں خود، یہ تو کریں۔ اس میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، بھارت میں شامل ہونا ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا، یہ میرا کہنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کر رہا ہوں، بھئی میرے کہنے سے بھارت میں شامل ہو جائیں گے آپ لوگ یا یہ علاقے شامل ہو جائیں گے، وہ تو ایک پورا پروسیس ہے جس کے تحت شامل ہوں گے۔ اور پھر یونائٹڈ نیشن نے جب ہمیں یہ
اجازت دی ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے انڈیا میں جانا ہے یا پاکستان میں جانا ہے، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے کہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیا میں جانا چاہیے، وادی انڈیا میں، جموں انڈیا میں، لداخ انڈیا میں، سمجھے کہ نہیں؟ تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا میں رہنا ہے، ان کو آپ نکال دیں گے ریاست سے؟ تھوڑا سا دماغ سے کام لیں۔ سیاست ممکنات کے حصول کا فن ہے۔ اگر اس وقت ہم انڈیا میں شامل نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے، تو کم از کم پاکستان سے تو آزادی حاصل کریں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں پلیز، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔